بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ نصرت صاحب، باقی معاملات تو ہمارے پروگرام کے چلتے رہیں گے، کوئی ٹاپک بھی ہوگا اور اس پہ بات بھی کریں گے، لیکن ایک آس امید ہوتی ہے جب آپ کے بڑے یعنی جن کو آپ ووٹ دے کے کچھ خاص جگہوں کے اوپر بھیجتے ہیں، جس میں پریزیڈنسی ایک بڑا گھر ہے جہاں پر آپ کے نمائندے بیٹھتے ہیں۔ صدر صاحب جب بھی ماشاءاللہ تقریر کرتے ہیں یہاں پر بدائیں بائیں بڑے دھیمے لہجے میں، جس وقت وہ چلے جاتے ہیں لاڑکانہ اور نڈیرو، وہاں پر ان کی جو تقریر ہے وہ امید نہیں دلاتی۔ مثلا میں اس ملک کے ایک شہری کے طور پر اس سے کچھ کنسیو یہ نہیں کرتا ہوں کہ میرا ملک ٹھیک جا رہا ہے۔ وہاں جا کر میں یہ سوچتا ہوں کہ جن کو میں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے وہاں بھیجا تھا ان کے تو اپنے ہی مسائل بڑے ہیں، مطلب وہ اپنا مسئلہ وہاں سے نکال لیتے ہیں کہ ہماری یہ ہوگی، پیپلز پارٹی جمہوریت میں بچی رہے گی، جمہوریت کو ہم ٹھیک کر دیں گے، آگے سیاسی مخالفین ہمارا جینا دوبر کر رہے ہیں، عدالتیں یہ کر رہی ہیں، وکلا یہ کر رہے ہیں، میڈیا سیاسی اداکار ہمارے ساتھ۔ وہاں جا کر امید ٹوٹتی ہے کہ بھائی دنیا میں زرداری صاحب پہلے شخص نہیں ہیں کہ جن کے خلاف کوئی اتنا بڑا کوئی بات ہو رہی ہو، یا ان کی حکومت کو گرانے کے لیے، یا ان کو انڈرمائن کرنے کے لیے، یا کوئی ادارہ دوسرا اپنے اختیارات سے تجاوز کرے۔ سر، پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو ہینڈل کرتی ہے، وہ اپنے مسائل بھی حل کرتی ہے اور جس سے ووٹ لے کے آتی ہے۔ مجھے ایسا بندہ رونے دھونے والا نہیں چاہیے نصرت صاحب، جو اپنے مسائل تیسرے سال بھی روئے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ اس طرح کا بندہ نہیں چاہیے۔ اگر اس طرح کا بندہ ہوا تو باخدا یہ 17-18 کروڑ کا ملک جو ہے یہ آلریڈی بربادی کی طرف جا رہا ہے، مزید برباد ہو جائے۔ اچھا چلیں، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو بات سنو میری، افراد پہ فوکس نہ کیا کرو۔ آصف زرداری صاحب جو ہیں بہت ان پاپولر آدمی ہیں، ان کے خلاف بات کی جائے تھوڑا سا۔ نہیں، میں نہیں کہتا، یہ آپ نے از خود میرے خلاف۔ اچھا بہرحال میں نے تو نے کہا میرے آپ کی بات میں نے کہا میرے جو میں نے تمہاری بات کتنے سکون سے سنی ہے یار۔ نہیں، آپ تو اس طرح کرتے ہیں نا جیسے کوئی ان پاپولر ہے ان کے خلاف بات کر کے، مطلب کیا میں نے زرداری صاحب کی جگہ صدر بننا ہے؟ یار میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بحثیت شہری کے میں نا امید ہو جاتا ہوں۔ چھوڑے نا پرسن میں اس مقابلہ رہتا ہے نا ریٹنگ ویٹنگ کا، اور اچھا کون سا سبجیکٹ اس میں دیکھا یار، اگر زرداری صاحب یہ آپ کے نزدیک کوئی ریٹنگ دنیاداری ہوگی، میرے نزدیک میں پروگرام کرنے کے لیے آتا ہوں، وہ تمہارا دھندا ہے، یہ تمہارا دھندا ہے اور اس میں ریٹنگ بھی تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ نہیں، یہ ریٹنگ ہے آپ کا مسئلہ ہو، میرا ریٹنگ مسئلہ نہیں، مجھے ریٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو فرما رہے ہیں آپ معقول بات کر رہے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم فرد پہ فوکس کریں، اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ کہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ حضور آپ الیکٹ ہو کر بیٹھ گئے ہیں، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس اختیار۔ سب سے پہلی بات چھوڑیں، آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل نہیں پکڑ سکے، فائن۔ آپ کی بیوی پاکستان کی ٹوائس پرائم منسٹر، انہیں مارا ایک خاص آئیڈیالوجی کے لوگوں نے، خاص سوچ کے لوگوں نے مارا۔ پتہ نہیں کس نے مارا جی، یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ آپ اس کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے بہت بڑا جو اپنی طرف سے پولیٹیکل فلسفی دی، جو آپ کہتے ہیں کہ بی بی نے دی، آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں، ریکنسیلیشن۔ ٹھیک ہے۔ اب کراچی میں ایم کیو ایم، پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، تینوں کی تینوں پاپولر جماعتیں جو ہیں ان کی مخلوط حکومت ہے، اور وہ مخلوط حکومت قائم ہوئے 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن ٹارگٹ کلنگ بدستور جاری ہے۔ حضور، آپ جو جماعتیں جو یہ کلیم کرتی ہیں کہ آپ کے ساتھ عوام ہیں، آپ کا ایک دوسرے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی آپ کو تھریٹ نہیں ہے، آپ اگر اکٹھے ہیں، آپ کی مخلوط حکومت ہے، عوام آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر کیوں یہ ٹارگٹ؟ زمینوں کے قبضے پہ توجہ ہے نا، اگر لوگوں پہ توجہ ہو تو پھر یہ ٹارگٹ کلنگ نہ ہو۔ جب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فلاں جو پلاٹ بڑا زبردست ہے اس کے اوپر میں نے بھی قبضہ کرنا ہے، پھر اس میں سرخ پوش میں ٹوپی لگا کے آ جاؤں گا، دوسرا کوئی وہاں سے نکلے گا، کوئی لینڈ مافیا کا نام لے کر کود پڑے گا، کوئی تیسرا آدمی جا کے کہا یہ جی سندھوں کا مرسو سندھ نہ دے دوں۔ نصرت صاحب، ایک بات کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوں گی اگر آپ اخلاص آپ کے اندر ہو۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے، کہتے ہیں ہم کسی سے انتقام ہی نہیں لیتے۔ بھائی انتقام نہیں لیتے تو وہ جو 5 آدمی پکڑے ہوئے ہیں آپ نے بے گناہ،
جو عدالتوں کے اندر جن کو ٹرائل ہو رہا ہے، جو کہ جیلوں کے اندر ہیں، وہ کس کے نام پر پھر ہو رہا ہے؟ پھر آپ جائیں نا، آپ کا وزیر داخلہ مرکزی رحمان ملک جا کر کہے کہ بھائی ہم جمہوریت ہے، ہمارا یہ ماٹو ہے کہ ہم کسی کے اوپر انتقام، جمہوریت بہترین انتقام ہے، ہم نہیں لیتے، وہ 5 آدمیوں کو نکالیں آپ، ان کا ٹرائل کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک، اب میں پھر وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بڑے ایشوز کی طرف آؤ، فلیش پوائنٹس ہیں. مثال کے طور پر ابھی جب بجٹ پیش ہوا ہے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اربوں روپے جو ہے ہم خرچ کر رہے ہیں پی آئی اے پہ، ریلوے پہ، پاکستان سٹیل مل پہ. یہ درست ہے نا؟ اور پھر آوازیں آ رہی ہیں کہ ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. ان پہ پیسے لگانا جو ہے اس کا مطلب اندھے کنویں میں پیسے ڈالنا. ٹھیک، خزانے پہ بوجھ کیوں پڑے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اب پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے، دھندے والے لوگ مینجمنٹ میں آتے ہیں تو سروسز بہتر ہوتی ہیں، حالات بہتر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب کراچی کے لوگوں کو آپ امن و امان نہیں دے پائے، آپ ٹارگٹ کلنگ سے نجات نہیں دے پائے، تو بھائی صاحب یہ جو پرائیویٹائزیشن جسے بوتے پانی کا ایک حل سمجھا جاتا ہے کہ بہت جب مارکیٹ فورسز آ جاتی ہیں، سروسز بہت امپروو ہو جاتی ہیں، تو یار ان کو بجلی تو دے دیں. تو بجلی نہیں مل رہی ہے، تو اب کے ای ایس سی کے مسائل، بجلی کے مسائل، ایک عام آدمی کہے کہ چلو یار باہر گولیاں چل رہی ہیں، امن و امان ٹھیک نہیں ہے، میں گھر پہ بیٹھتا ہوں. تو گھر میں اس کے بجلی نہیں ہے تو بیچارہ گھر میں کیا بیٹھے گا؟ مر کے بھی چین نہ پایا تو مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، تو ان کو میں تمہیں کل سے سمجھا رہا ہوں، مجبور کرو کہ بھائی صاحب آپ کہیں نہیں جا رہے، خدا کا واسطہ ہے، آپ 5 سال کے لیے آئے تھے، رہیں، لیکن اب آپ ڈیلیور کریں، آپ کی گورننس کہاں ہے یہ پوچھیں. وہ خود ہی جانا چاہتے ہیں، وہ خود ہی جانا یہی تو ہے نا. آپ ان کی دیہڑداری کے مزدور کی، سنیں سے نصیر صاحب، دیہڑداری کے مزدور کی ایک ذہنیت ہوتی ہے کہ شام کے کل کا نہیں پتا، آج شام تک جو کچھ ملتا ہے لے لو. ہمیں دیہڑداری کے مزدور. اچھا، بہرحال آپ نے اپنا خطاب کر لیا. میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے اب آپ کو سکون آ جائے گا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ایک سٹوڈنٹ کے طور پر جاننا چاہتا ہوں کہ کے ای ایس سی کو پرائیویٹ مینجمنٹ میں دیا گیا. کراچی میں اب بھی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ لوگ بجلی کے بلوں پہ بلبلا کیوں رہے ہیں؟ اس میں صرف بریک پہ 2 منٹ رہ گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے تابش گور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں کے ای ایس سی کے، ایک سوال آپ پوچھنے کی آپ کو اجازت ہے، باقی ہم بریک کے بعد پوچھیں گے. جی السلام علیکم. جی تابش صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام جناب. جناب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں آج بے جوائن کیا. اس سے پہلے کہ ہم آپ کے پاس اور باقی مسائل کی طرف آئیں اور کو تفصیلی طور پر، ظاہر ہے یقیناً آپ کی اپنی وجوہات رہی ہوں گی کہ کے ای ایس سی جو ہے وہ اب لوگوں کی شکایات ان سے آ رہی ہیں. اب یہ بھی خبر تھوڑی دیر پہلے آئی ہے کہ آپ کے کچھ لوگوں کو شاید ہاسٹیج بنا لیا گیا ہے، کچھ یعنی کاروباری حضرات نے. ان کی تازہ ترین سر کچھ آپ بتا سکتے ہیں اور اس کی کو وجہ، اس کے بعد ہم آپ کے سارے ایشوز کی طرف آ جائیں گے تاکہ لوگوں کا کنسرن ہوگا کہ آپ کے لوگ یرغمال بنے ہوئے ہیں شاید. جی بہت بہت شکریہ دعوت دینے کا نصرت بھائی اور مشتاق بھائی. کراچی میں جو آج کل حالات ہیں ظاہر ہے موسی نظام کا حصہ ہیں اور اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ شب و روز کراچی کے عوام کی خدمت کریں، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہو یا امن و امان کا جو بھی مسئلہ ہو. اس سے ظاہر ہے ہم لوگ اور ہمارے 18,000 ملازمین روز متاثر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جذبہ بلند ہے، ہم اسی شہر کی پیداوار ہیں، اور اگر کسی نے ہمارے کسی کارکن کو یرغمال بنایا ہے، یا یہ تو تقریباً روز کی بات ہے کہ کبھی نہ کبھی ہماری گاڑیوں پہ پتھراؤ ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے دفاتر کو جلا دیا جاتا ہے، کبھی لوگوں کو یرغمال بنا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انتہائی مشکل حالات میں ہمارا عزم ہے کہ ہم کراچی کے عوام کی خدمت کریں گے. اور جب سے موجودہ انتظامیہ نے 18 ماہ قبل اس ادارے کے امور سنبھالے ہیں، حالات میں بتدریج بہتری ضرور آئی ہے. حالات میں تبدیلی اور بہتری آئی ہے. تابش گور صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور تابش گور صاحب سے بات چیت جاری رکھیں گے.